ہاں، آپ لوگ میں نے ایک بات یاد دلائی تھی، اور اس میں آپ لوگ کو مجھے ریمائنڈر دینا تھا، لیکن میں بچوں کے ساتھ میں ٹین ایجرز کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ میں حلقہ ایک کرتا ہوں، بلکہ ابھی کافی دیر ہو گئی، 5-10 سال ہو گئے، ہم لوگوں نے شاید نہیں کیا ہوگا۔ تو اینی وے اس کا میں نے نام رکھا ہوا تھا وائے حلقہ۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بچوں کے ساتھ خیر لمبا ہو جاتا ہے 15-20 منٹ کا، آپ لوگ کے ساتھ میں ایک 5 منٹ کا ایک حلقہ کروں گا، ایک ایکسرسائز کروں گا، اور ہم لوگ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں آخر میں کوئی اس میں سے ایک کنکلوژن نکالنا ہوتا ہے، اور اگر وہ کنکلوژن میں آپ کو اپ فرنٹ دے دوں تو یا تو وہ بڑی تیزی سے بھول جاتا ہے، جب ہم پوری ڈسکشن اور ایکسرسائز کے بعد کوئی چیز ذہن میں بٹھاتی ہیں، وہ پوری زندگی نہیں بھولتی۔ دوسری چیز، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اپنے سارے نیورو سسٹم کو، جو قرآن کی زبان میں تدبر کہا جاتا ہے اس کو، تو یہ جب ہم لوگ کوئی آن کرتے ہیں تو یہ ریسٹ آف دی حلقہ بھی آن ہی رہتا ہے، ان کی جو جہاں پہ نہیں تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی میں کہیں سے آپ کو نکال کے دے دوں گا، خیر مختلف ریسرچیں ہیں مختلف، لیکن آج سے 10 سال پہلے تک تو یہی تھی کہ میں نے آپ لوگ کو ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ جو 93% آف اسپیچ جو ہوتی ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی میں کیسے بیٹھا ہوں، ریلیکس بیٹھا ہوں، میرے ہینڈ گیسچرز کیا کام کر رہے ہیں، میرے فیشل ایکسپریشن، اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو فیس کے میں جو بھی کر رہا ہوتا ہوں، ٹون آف مائی وائس اور پچ آف مائی وائس، اور یہ ساری جو باڈی لینگویج ہے یہ ہے 93%، یہ انسان کو یاد رہ جاتی ہے۔ اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ صرف اور صرف not more than 7%۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ it doesn't matter کہ کوئی آپ نے شاعری ہے یا کوئی نیگیٹو چیز ہے، گانا بولنا یا شاعری کو میں لے لیتا ہوں، یا پھر کوئی ایسی حدیث ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ نے کافی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن کوئی ایسے اسکالرس ہوتے ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہو، وہ سٹوری آپ کو پتا ہوتی ہے قرآن کی جو بھی، لیکن وہ بڑی فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ کو سلائیڈز ملیں گی، ان سلائیڈز میں کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا تھورولی کمپریہنسولی پڑھا ہوگا، ڈسکشنیں کی ہوں گی، ہر چیز کی ہوں گی، یہ بعد میں اگر مجھے کسی کو کریش کورس کرنا ہے ان سلائیڈز کے اوپر، میرا نہیں خیال کہ 2 سے 4 گھنٹے میں یہ سارا کورس ہو جائے گا۔ ہم لوگ جو ایم کر رہے ہیں کہ ہم یہ سارا حلقہ 25 گھنٹے میں ختم کر لیں۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے سالوں کی میں نے یہ چیزیں جو اللہ نے مجھے تھوڑی بہت سکھائی ہوئی ہیں، تو یہ بہت سالوں میں نے وہ سمیٹ کے 25 گھنٹوں میں لگا دی ہے۔ آپ لوگ کے لیے 25 گھنٹے نہیں چاہیے ہوں گے ابھی آپ کو، آپ لوگ جو ہمارا الٹیمیٹ جو ایم ہے کہ ہم یہ 2 لوگوں تک بھی پھیلائیں۔ آپ لوگ جب یہ سلائیڈز پڑھو گے، یہ اسی طرح ڈیزائن میں نے کی ہوئی ہے، میں ایک دفعہ میں نے جو پچھلا جو بچے یہ یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو پلیز جو پچھلا حلقہ ہے اس کو ریویو کا نام دے دیں، ریویو کا ٹائٹل دے دیں، اور یہ ہماری ہوگی کلاس 7 یا whatever 7 or 8 you guys decided۔ تو جو پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ریویو کیا تھا، اگر ہمیں چانس ملا یا آؤٹ سائڈ آف دس، اس کے بعد بھی ہمیں چانس ملا تو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر A to Z ساری سلائیڈز کا ریویو کر لوں گا۔ اگر آپ لوگ جب اس کو دوسروں کو دے رہے ہوں گے تو آپ کو 2 سے 4 گھنٹے میں ان کا ہاف اے ڈے کورس آپ اس کو کریش کورس کر دو گے، آپ اپنی جامعات میں یا جہاں پہ بھی آپ لوگ کرنا چاہو۔ پھر ہم یہ اتنا لمبا میں نے آپ کو کیوں پڑھایا ہے؟ کیونکہ یہ جو کلاس تھی اس میں ہمارے ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے حافظات بھی ہیں، ہمارے علماء بھی ہیں، ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے
ان تکلیفوں کو اپنے خود یا اپنی فیملی ممبرس کو ڈیل کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، یا ابھی بھی سفر کر رہے ہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ نالجبل ہے، کیونکہ انہوں نے اصل میں وہ دے آر ان دس سسٹم. تو یہ عام بندوں کو ہم لوگ یہ نہیں کروا رہے ہیں، ہم لوگ ان کو کروا رہے ہیں یہ کورس جو خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں تک یہ علم پھیلانا چاہتے ہیں. تب آپ کے پاس اگر آپ نے 2-4 گھنٹے میں بھی یہ کرنا ہوگا، لیکن آپ کے پاس نالج اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر اسپونٹینیسلی آپ کو کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کو سارے جواب آتے ہیں. آپ بالکل ہینڈی کیپ نہ ہوتا کہ آپ تتر بتر ہو گئے، آپ کے پاس کیونکہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر اس ایک سلائیڈ کے اوپر آپ کو 10 سوال بھی کرتے ہیں، آپ 20 جواب دینے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا جو ہم لوگوں نے کہا تھا، جو 3 گروپس بنائے تھے، چیمپئنز کا اور ڈائمنڈز کا اور چیلنجرز کا. میں نے آپ لوگوں سے یہ آلموسٹ پرامیس کیا تھا کہ ہم لوگ اینڈ آف دی حلقہ ہم سب برابر ہو جائیں گے، ایک جگہ ایک سطح پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ آلریڈی، میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ چیلنجرز میں رکھا ہوا ہے. پوری زندگی میری ایسی ہی گزری ہے. آپ لوگ کو ایک میں ٹپ دے دیتا ہوں، میں نے پوری زندگی تقریباً ایسی گزری ہے کہ میں نے جو ایڈوانس کورسز تھے، ایڈوانس لوگ تھے، ایڈوانس جن کی ان کورسز میں میں بیٹھا ہوں. اور چونکہ مجھے کمپیٹ کرنا ہوتا تھا اپنے سے زیادہ ایکسپیرینس لوگوں کو، اس لیے میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ چیلنج دیا. تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ پچھلا جو سال تھا اس میں 6 مہینے میں ایک ایسا یونیورسٹی کا کورس تھا میرا، جس کا میرے خیال 35 لوگ ہوں گے، اور میں سب سے نالائق تھا کیونکہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی. لیکن اس میں میں نے انہوں نے جو 3.5 سال میں جو چیز پڑھانی تھی، انہوں نے 6 مہینے میں وہ چیز پڑھا دی. انہوں نے وہی ان ملکوں میں اس کو آپ بوٹ کیمپ کہہ لیں، آپ کریش کورس کہہ لیں، لیکن بہت انٹینسو. میں پاگل ہونے کے آ گیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور الحمدللہ وہ کلیئر ہو گیا. تو بات یہ تھی کہ اس میں جو لوگ تھے وہ مطلب 5 سے 15 سال آلریڈی اس میں یا تو اس فیلڈ میں تھے، یا ان کے پاس وہی ڈگریاں بھی تھیں ان چیزوں کی، اور وہ جو بھی. لیکن میں اس میں بالکل، تو میں نے تو ٹانگا ہوتا تھا سب کو کہ بھائی مجھے یہ پڑھا کے چھوڑو. تو میں تو نہیں ہیزیٹیٹ کرتا تھا. اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ چیلنجز میں رکھتا ہوں، اور میں پھر تنگ کرتا ہوں اپنے ٹیچرز کو، اور وہ ہنستے بھی تھے. تو اور وہ لائک ان کا سسٹم گوروں کا کیا ہے، دیر از نو مرسی. جو وہ جو یونیورسٹی بھی تھی، یونیورسٹیز اپنا برانڈ نیم رکھتے ہیں. وہ دنیا کی مطلب 25 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، اور وہ اٹھا کے باہر بھی پھینکتے ہیں اگر آپ ان کی اسائنمنٹ وغیرہ نہ کرتے ہو. جو میں چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے کہ جب ہم لوگ کمپیکٹ کرتے ہیں چیزیں، جب ہم کسی چیز کا چیلنج لیتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے برین کو یہ کہنا ہے کہ آپ، اور یہ میں نے ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بچپن سے قدرت نے مجھے ایسے ہی کہ مجھے ایڈوانس کلاسز میں زیادہ تر رہا ہوں. اور مجھے جو آپ لوگوں نے ایک کویسچن کیا بھی تھا، میں بڑا ہنسا بھی اس کے اوپر، بلکہ میں اس دن جواب دے دیتا تو اچھا نہیں ہوتا. تو میں نے آف دی ریکارڈ آپ لوگوں کو جواب دے دی ہے کہ میں نے جواب کیا دینا چاہ رہا تھا، یہاں پہ تو نہیں خیر دوں گا میں. تو کویسچن بڑا اچھا تھا کہ مجھے اتنا چیزوں کا، یہ ساری چیزوں کا. تو سمپل، آپ اوپن مائنڈیڈ جب رہتے ہیں، آپ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، اور پک وہ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث. کیونکہ اگر یہ ایک ایسی ڈرٹی ورلڈ ہے، یہ جو ہم جس ڈومین میں کھیل رہے ہیں، یہ میجک اور بلیک میجک اسپیسیفکلی مجھے کہنا چاہیے، میجک وہ والا نہیں ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ورڈ پتا ہونا چاہیے. شعوذہ کہتے ہیں، جو سلائڈ آف ہینڈز کرتے ہیں نا، جیسے ہاتھوں کے ساتھ ایسے کوئی بھی کارڈ کے پتوں کا، یا کوئی ایسی چیزیں جو ایلوژن کہہ سکتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے.
وہ یہ وچ کرافٹنگ اور بلیک میجک نہیں ہے، یہ آپ کو اس کو عربی میں کہتے ہیں شعوذہ اور اس کو کہتے ہیں سحر، فرق ہے. ہم لوگ میں انشاءاللہ اس کو آپ کو بعد میں یہ بھی سکھا دوں گا سحر اور شعوذہ میں فرق کیا ہے. بس آپ کو یہ کی ورڈ یاد ہونے چاہیے. لیکن ابھی آپ کو جو میں تنگ کرنے والا ہوں، آپ لوگ اپنے مائک آن کیجئے گا کیونکہ جلدی جلدی سے میں کوشچن لوں گا اور جلدی جلدی سے لیٹ سے کہ کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے، مطلب رفلی 5 7 10 منٹ کے اندر اندر ہمیں یہ ختم کرنی ہے یہ ایپیسوڈ، اور اس میں ہم نے ایک نتیجہ نکالیں گے. سلائڈس پہلے کرتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سلائڈس میں نے بہت بنا لی، چلیے شکر ہے. لیکن اوکے دس از گڈ ون. ہم لوگوں نے تیزی سے گزرنا ہے اور کوئی ایک جب جواب دے تو پھر میں آپ لوگوں سے زیوم کر رہا ہوں گا کہ دوسرا اس کو ٹیک اوور کریں. آپ لوگ کو میری سلائڈز دکھ رہی ہیں؟ جی اچھا جی. اور میں نے آپ کو بتایا یہ آپ لوگ پر نہیں ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ تر ٹین ایجرز کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ میں آپ کو تنگ کرنے والا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے وہ جو 3 کریکٹرز میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک لڑکی، دوسری لڑکی، تیسری لڑکی، کوئی اس کا نام ہی بیچارے کو رکھتا ہوں تو اینی وے وہ جو 3 لڑکیاں تھیں، ایک وہ جو رکیہ وغیرہ ہر چیز سنتی ہے اور دوسری ہے وہ بات ہی نہیں سن رہی، اس کو نہ حجاب کی پرواہ ہے نہ کچھ. ایک ہے کافرہ عورت اور وہ کافرہ ہے اس کو تو پرواہ کوئی نہیں، لیکن تینوں پہ مار ہے. ان تینوں کو آپ ہیلپ کر رہے تھے. یہ تھی ہماری اوریجنل کلاس جو پہلی تھی. اب ان میں سے میں ان میں سے تینوں ساتھ میں بیٹھی ہیں آپ لوگ کے لیے اور وہ آپ لوگ کو یہ سوال کر رہی ہیں، یہ جو سامنے اسکرین پہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنی ہے اور ہمیں دعائیں کیوں کرنی ہیں. آپ لوگ دعا کی بات کر رہے ہو. ٹائم از آن. ہم لوگ 10 منٹ سے اوپر اس ایکسرسائز کو نہیں کرنا چاہ رہے، کوشش کریں گے جلدی ختم کریں، لیکن آپ نے میری ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے کہ نماز کیوں پڑھیں. وہ کافرہ عورت وہ کہہ رہی کہ کیوں نماز پڑھوں، کیوں دعا کروں. آپ نے ان کو لاسٹ ٹائم مشورہ دیا تھا، تینوں کو دیا تھا کہ آپ دعا کریں، آپ نماز پڑھیں. اب ان میں سے وہی کہہ رہے کیوں دعا پڑھیں، کیوں نماز پڑھیں. آپ کا کیا جواب ہوگا؟ السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. مطلب وہ کافرہ عورت ایسی ہے کہ اسے بالکل بھی خود بھی نماز کا نہیں پتا. جو ایک تو کرسچن ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی بہت نماز پڑھتے ہیں تو مطلب تینوں کا سوال یہ ہے، وہ تینوں آپ سے یہ ابھی پوچھ رہی ہیں یہ بھی بیماری میں بھول جائیں تو آپ نے کسی کو یہ کہا کہ نماز پڑھو دعا کرو. تو کوشچن اب میرا یہ ہے، میں ان 3 کو امیٹیٹ کر رہا ہوں ان کو، میں نماز کیوں پڑھوں، کیوں کہہ رہے ہو آپ نماز پڑھو. سب سے کوشچن ہے، جلدی سے بتائیں تاکہ ابھی تو بہت سے لوگ جواب دیں گے، سب مل کے بتائیں، ایک ایک کر کے بتانا. آپ اگر مسلم سے ہم کہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا یہ ریلیشن بلڈ اپ کرنے کے لیے وہ چیز بلڈ اپ ہوگی تو ہم آگے کیا ملے گا بلڈ اپ کرنے کے لیے؟ ریلیشن اللہ بلڈ اپ تعالیٰ ہو سے گیا تو پھر کیا ملے گا؟ کوئی اور ٹیک اوور پروٹیکشن کرے، ملے کوئی گی، اور ٹیک سکون اوور ملے کرے. گا. اس کے بعد جب یہاں پہ بات ختم ہوگی کوئی اور ٹیک اوور کیجیے گا، اور اگر کوئی ٹیک اوور نہیں کر سکے تو پھر وہی بندہ دوبارہ بولے گا. آپ نے کہا ہے کہ سکون ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سکون ملے گا تو میں تو ویسے ہی سکون میں ہوں. مطلب وہ سکون میں نہیں تو وہ ہم سے پوچھ رہی ہے نا کہ مطلب کیا ابھی میں کروں. سکون میں آ گیا ہوں، وہ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی سکون میں تو پھر نماز کیوں پڑھوں.
آپ سب پارٹیسپیٹ پلیز کریں. جو مسلم ہے اس کو تو ہم یہ بتائیں گے نا جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ مطلب اس طرح کہتے ہیں نا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے اپنی نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بات نہیں کریں گے تو پھر کسی کے انسان کا دل کیسے ہلکا ہو سکتا ہے نا. تو اسپریچولی خود کو اچھا کرنے کے لیے، ایموشنلی خود کو ہیلدی کرنے کے لیے نماز اور دعا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. دل ہلکا ہو کے کیا ہوگا؟ وہ جتنی وہ پریشان ہے، جو بھی ان کے مسئلے چل رہے ہیں، تو پھر ہی وہ اس کو مطلب کر سکیں گے نا خود کو ٹھیک. اگر ایسے ہی رہیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. وہ ایک کو کہہ رہی ہے کہ میں تو سوئمنگ کرتی ہوں، یوگا کرتی ہوں، میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. لیکن اس سے ان کے جو دل کا بوجھ ہے وہ تو ان کے برڈنس نہیں نا اترتے. وہ گانے سن لیتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. نہیں ٹھیک ہوتی، وہ وقتی طور پر وہ صرف مائنڈ سیٹ اس کا چینج ہوتا ہے، وہ بعد میں پھر پہلے سے زیادہ ملے ورس گا کنڈیشن. کوئی اور ٹیک اوور کرے، ملے گا کیا؟ نماز میں کیوں پڑھوں؟ وائی وی پرے، وائی وی میک دعا. مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے تو ہمیں اس کو شروع اللہ کرنا ہی پڑے گا. کے قریب کیوں جانا ہے میں نے؟ تو پھر تبھی تو سکون ملے گا نا آپ کو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب یوگا کرنے سے، سوئمنگ کرنے سے سکون ملتا ہے. تو پھر اللہ کون ہے؟ اللہ someone تعالیٰ else تو take over. ابھی اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ کہہ رہی اللہ، ایک ان میں سے کہہ رہی ہے اللہ کون ہے. آپ لوگ ہیلپ کرو اس کی. جو پوچھے گی اس کو ہم پھر قرآن کی وہی آیات بتا دیں گے نا، سورہ زخرف کی یا کوئی بھی آیات. بتاؤ نا، آپ ہائپوتھیٹیکل نہیں کرو، آپ کے سامنے آپ بتاؤ، کیا بتاؤ گے؟ وہ پوچھ رہی ہے ابھی اللہ کون ہے. ہم سے بتائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اپنی پہچان اور چیزیں بتائی ہیں وہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کوشچن کر رہی ہو. تو یہی کچھ بتائیں. اگر اللہ رب ہے، اللہ نے بنایا ہے، تو پھر دین واٹ؟ تو یہ کہ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہے تب اللہ تعالیٰ سارا کچھ مطلب پھر بھی اتنی زیادہ بلیسنگز اور چیزیں دی جا رہی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی مانو گے تو زندگی اور سیٹ ہو جائے گی. کوئی اور ٹیک اوور کرے. وہ کہہ رہی ہے میری زندگی سیٹ ہے. نہیں، اس کی زندگی سیٹ نہیں ہے تو پریشان ہے، تو آئیے نا مسئلے کا حل لے کر. ابھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے تھا. ابھی وہ کہہ رہی ہے میں ٹینس کھیلتی ہوں، یوگا کرتی ہوں، سوئمنگ کرتی ہوں. ابھی ٹھیک ہے. وہ پوچھ رہی ہے میں نماز کیوں پڑھوں، دعا کیوں کروں؟ کیونکہ اگر وہ مسلم ہے تو پھر ہم نے کسی ایک چیز کو تو فالو کرنا ہے نا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہم نے اس کا حکم بھی ماننا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ someone else take over. تو پھر ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا عبادت کا. یہ تو کیا ہم پہ خراب فرض ہے ہوگی؟ نا. آخرت کیا خرابی آئے گی اس میں؟ ہم تو ہمیں سزا مل دیں گے نا. اللہ میاں نے تو ہم پہ فرض کر دیا 5 ٹائم نماز. اللہ میاں نے کون سی یہ سزا ہم نے ملے گی؟ پڑھنی ہے، اللہ اس کا حکم ملے گا دیا ہوا اللہ میاں. اللہ میاں نے جہنم رکھی ہوئی ہے، پھر اللہ میاں کون سی جہنم میں سزا پھینکیں ملے گے. گی؟ جہنم میں؟ جہنم کہاں سے آ گئی؟ مجھے جہنم کا پتہ نہیں. جہنم کیا ہے؟ اللہ میاں نے 2 راستے دیے ہیں، ایک جنت کا اور ایک دوزخ کا. تو ظاہری بات ہے پھر ہم سیدھے راستے میں چلیں گے تو اللہ میاں نے جنت رکھی ہوئی ہے، اور اگر ہم جنت کیا ہے؟ بھٹک جائیں گے someone else جنت take اللہ over. میاں نے جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بہت چیزیں آپ لوگوں نے بتا دی ہیں. جنت دوزخ کہاں سے آ گئی؟ کیا ہے یہ؟ someone take over please. جنت جہنم کا ہم یہی بتائیں گے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں مان کر رہے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. مطلب وہ ایک اچھی جگہ ہے نا، اور وہاں پر جو بھی اللہ کی بلیسنگز ہیں ہم اس کو بتائیں گے. اور جو جہنم ہے وہ پھر بتائیں گے کہ وہ تو ہیل فائر ہے، وہ اس میں تو صرف آگ ہی آگ ہے. اگر نہیں مانو گے تو پھر وہاں پر جانا پڑے گا. دعا تو آپشنل ہے. دعا کیوں مجھے چاہیے پھر؟ کیونکہ جو بھی پریشان ہوتا ہے نا وہ یہ بات ضرور کرتا ہے کہ میرے اندر خالی پن ہے، میں مطلب
میں اکیلی ہوں، میرے کو سننے والا نہیں ہے. تو جب آپ دعا کرو گے تو یہ چیز آپ کے اندر سے مطلب اس چیز یہ ختم ہو جائے گی نا، یہ چیز، وہ جو خالی پن اور اس طرح محسوس ہوتا ہے وہ چیز ختم ہوگی پھر. اچھا ابھی آپ لوگوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ نماز پڑھنی، اللہ کو ماننا، کانسیکوینسز کو ذہن میں رکھنا، جنت یا جہنم کو، تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو یہ بہت ضروری چیز ہے، یہی بات ہے؟ میرا ایک فالوئنگ کویسچن ہے، اور یہ میں بچوں کو بہت تنگ کرتا ہوں. جب آپ لوگ میں 5 منٹ میں آپ لوگ یہاں پہ لے کے آئے، میں اگر 15 منٹ آپ کو تنگ کرتا تو پھر آپ نے مجھے کتنی دلیلیں دینی تھی. اور آخر میں نے آپ سے ابھی جو کویسچن کرنے لگا ہوں یہ ہتھوڑا ہے سر کے اوپر ہم سب کے. پھر میں یہ کویسچن کرتا ہوں کہ پھر ہم لوگ نماز اور دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم حجاب کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کی کیوں نہیں؟ اگر آپ لوگ اتنی چیزیں آپ کو پتہ ہیں، جہنم بھی ملے گی، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، تو پھر میرا کویسچن یہ ہے کہ پھر ہم لوگ کیوں نہیں سنتے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں دنیا سے لگاؤ ہو گیا ہوا ہے، ہمیں دنیا سے محبت ہوگی ہوئی ہے، اس لیے ہم دنیا کا ہی سوچتے ہیں، آخرت کا سوچتے نہیں کہ اگر کسی نے یہ چیز لے لیا تو ہم نے تو اسے بھاڑ کے وہ چیز لینی ہے. ہم نے تو بس ہمیں دنیا کا پڑا ہوا، آخرت کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم دنیاوی زندگی میں تک رہ چکے ہیں، اور دین کا اور آخرت کا کوئی سوچتا ہی نہیں، اس لیے ہم سب نہیں سوچتے. اس لیے لا تدبرون القرآن، یہ کویسچن ہم لوگوں نے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور زندگی گزارنی ہے. اس کورس میں بھی آپ لوگ کو ہمیشہ یہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا ہے. جب آپ لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہو، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو سورۃ بقرہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، صبح شام کے اذکار پڑھو، یہ کرو وہ کرو، مجھے اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا ہے تو پھر یہ میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ پھر ہمیں یہ بھی کبھی کبھی پوچھنا پڑے گا کہ ہم لوگ جو لوگ یہ نہیں کر رہے، ہم لوگ کولیکٹیولی ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے، جب کوئی اللہ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، تو اگر پتہ جو ہے کہ ساری چیزیں یہ کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں کریں گے تو جہنم ملے گی، تو ہمیں یہ دن رات اپنے اوپر یہ سوال رکھنا ہے پھر ہم کیوں نہیں کرتے. اگر اللہ نے یہ ساری چیزیں، یہ جن، جادو، نظر بد، یہ ساری چیزیں اگر ہیں، پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، تو اب میں کیا کروں؟ اگر ہیں تو ہیں، اب میں کیا کروں؟ لیکن اگر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں ہمیں بتا دی ہوئی جن سے یہ حفاظت ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنی حفاظت کیوں نہیں اپنے یہ جو وائے حلقہ ہے اس کو ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. بندہ پوچھے میں حجاب کیوں نہیں کرتی، بندہ پوچھے میں نماز کیوں نہیں پڑھتا، بندہ پوچھے میں اپنے ذکر اذکار کیوں نہیں کرتا، مجھے پتہ جو ہے کہ نظر لگ جانی ہے، مجھے پتہ جو ہے مجھے اتنے مسائل ہو سکتے ہیں، اتنے ولنریبل ہم لوگ ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ جو ہے آخرت میں نماز کا سوال کیا جائے گا، حرام حلال کا سوال کیا جائے گا، مجھے پتہ جو ہے ابھی کہیں یہاں پہ یہ خواتین کا حلقہ ہے تو مجھے پتہ ہے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کیسے سوچ رہی ہوتی ہیں دوسری شادی کو، کہیں تو لڑ پڑتی ہیں، وہ کہتی نہیں بندوں کو بس یہی چاہیے، دوسری شادی چاہیے، بس یہی چیز ہے. اور جس نے اللہ کے بندوں، جس نے دوسری شادی کرنی ہے اس نے کرنی ہی کرنی ہے، جس نے نہیں کرنی ہے اس نے، یہ تو ایک ہم بندوں کا ایک شغل ہوتا ہے، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کتنے لوگوں کی دوسری شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنا منہ کالا کرتا ہے، اپنا ایمان ضائع کرتا ہے، کیونکہ جب دوسری شادی کے اوپر خواتین انگلی اٹھاتی ہیں تو سب سے پہلے انگلی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھے گی. کیوں اپنا ایمان ضائع برباد کر رہے ہو؟ کیوں انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی بہن تو حجاب نہیں کرتی، مجھے کیوں حجاب کہہ رہے ہو، ان کی پارٹیاں تو ایسے ہوتی ہیں، انسان یہ اللہ کے لیے کچھ کام کرتا ہے،
وہ لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں یہ چیز پتہ ہو